امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی کل پاکستان روانگی متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، اگر نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ ایران میں نتائج حیرت انگیز ہوں گے۔ شروع دن سے موقف ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیل نے مجھے ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں کیا۔ ایران جنگ کا فیصلہ 7 اکتوبر کے واقعات کی بنیاد پر کیا۔ حیرانگی کے ساتھ فیک نیوز اور پولز کو دیکھتا ہوں۔ 90% خبریں جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔ پرامید نامایوس، ایران کا حقیقت پسندانہ موقف، مذاکراتی عمل جاری۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ۔ کہتے ہیں مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ گزشتہ 60 سے 70 برسوں کے تجربات نے ہمیں زیادہ حقیقت پسند بنا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جب بھی مذاکرات ہوں گے اسلام آباد ہی اس کا مقام ہوگا۔ بامعنی مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری پہلی بنیاد ہے۔ ایرانی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا وعدوں کا احترام بامعنی بات چیت کی بنیاد ہے۔ امریکی حکومت کے طرز عمل پر ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد برقرار ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہتھیار ڈالے، ایران سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ ایرانی صدر نے ایرانی خبر ایجنسی ایرنا کو انٹرویو میں کہا، جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی اور عقلی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دشمن کے ساتھ مذاکرات میں چوکس رہنا بہت ضروری ہے۔ مشکل حالات سے تدبر، دانش مندی اور قومی وقار کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ ہماری توجہ تعمیر نو اور بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے مسائل کے حل پر ہوگی۔ قومی غیرت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں کہ تیل کی آزاد مارکیٹ سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ ایرانی تیل کی ایکسپورٹ روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب نئے ہرموز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر داخلہ نے امریکی ناظم الامور اور ایرانی سفیر سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا کی خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ کہا یورپی یونین مذاکراتی عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دیرپا علاقائی اور عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور۔ پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور روابط ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اور مذاکراتی حل پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دورہ ایران سے متعلق آگاہ کیا۔ ایرانی سفیر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان ایران امریکہ تنازع کا مذاکراتی حل چاہتا ہے۔ تنازع کا دیرپا حل خطے کے امن و استحکام کا ضامن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر سے بھی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت۔ نیتلی بیکر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔
امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر قبضہ کیا۔ جہاز ناکہ بندی سے بچ کر خلیج عمان سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔ امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ جہاز 900 فٹ لمبا ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ چین کا ایرانی جہاز پر قبضے کے امریکی اقدام پر اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے کارگو جہاز کی ضبطی نامناسب ہے۔ موجودہ صورتحال انتہائی نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پابندی کو یقینی بنائیں گے۔ چین کی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ چین کے صدر کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شی جن پنگ کا اپنے حرمت سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور۔ کہا چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ ایران اپنے پیشگی مطالبات پر بدستور قائم ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا تمام فیصلے قومی مفاد اور سیکیورٹی کے اصولوں کے تحت کیے جاتے ہیں۔ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ امریکہ نے دباؤ اور زیادتی پر مبنی رویہ اپنایا تو مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ لبنان کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ جنگ بندی اس کی بنیادی شرط ہے۔ منجمد اثاثے بحال کرانا بھی اہم شرائط میں شامل ہے۔ تہران اپنے اصولوں سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ جلد امریکی فوج کی سمندری اور مسلح ڈکیتی کا جواب دیں گے۔ ایرانی ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد فورسز نے کچھ امریکی فوجی جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا۔ آبنائے ہرموز سے ہفتے کے روز 20 سے زائد بحری جہاز گزرے۔ شپنگ ڈیٹا کمپنی ٹپلر کا دعویٰ کہا یکم مارچ کے بعد جہازوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ 20 میں سے 5 جہازوں نے ایران سے دھاتیں اور تیل کی مختلف مصنوعات لوڈ کی تھی۔ آبنائے ہرموز سے گزرنے والے 3 جہازوں میں LPG کیریئر بھی شامل۔ دیگر جہاز بحرین، UAE، سعودی عرب سے مصنوعات لے کر روانہ ہوئے۔ ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی اور آبنائے ہرموز کی بندش۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $95.69 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل $88.89 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان۔ ہر انڈیکس میں 1742 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,72,196 پوائنٹس پر بند۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں 0.6% کا اضافہ۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.76% تیزی۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.77% اضافہ ریکارڈ۔ ایران نے اسرائیل سے منسلک جاسوسی نیٹ ورک میں ملوث 2 افراد کو سزائے موت دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں افراد موساد کے ساتھ تعاون اور ایران میں حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ سزا پانے والوں میں معصوم شاہی اور حامد ولیدی شامل۔ دونوں جاسوسوں نے بیرون ملک تربیت حاصل کی تھی۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں حکومتی حمایت میں مظاہرے۔ عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرین کے ایرانی جھنڈے لہراتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے۔